علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ انسان پل صراط پر سے گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کو میں نے خواب میں دیکھا پل صراط کو۔ یاد رکھیے پیغمبر کے خواب کا مطلب خواب نہیں ہے، ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی آپ دیکھتے تھے، تو ہم تو خواب دیکھتے ہیں آنکھیں بند ہونے کے بعد ہیں۔ ہمارا خواب ہو سکتا ہے کوئی اور خواب ہو، مگر معصوم کا خواب ایک وحی، ایک الہام کی کیفیت کے اعتبار سے۔ آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ پل صراط دیکھا، اور پل صراط پر سے گزرنے والوں کے احوال کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پل صراط میں چلنا چاہتا، اور چلتے چلتے ایسا ہوا کہ چلنے قابل نہ رہا پیروں سے، تو اس نے اپنے دونوں کونیوں گھٹنوں سے چلنا شروع کیا پل صراط پر، یہاں تک کہ کمزوری اور بڑھی تو آگے چلنے سے رک گیا۔ اچانک اس کی نیکی اس تک پہنچی، وہ جو نماز پڑھتا تھا، اس نماز نے اسے پل صراط پر پھر سے کھڑا کر دیا۔ جو بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا اسے دوبارہ سے توانائی دی اور ہاتھ تھام کے پل صراط پہ کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے میں نے ایک اور کو دیکھا کہ جس کی حالت خراب ہو چکی تھی، تو جو مجھ پہ وہ درود پڑھتا تھا، اس درود کی برکت سے خدا نے اسے پھر دوبارہ قیام نصیب کر دیا۔ پل صراط، تو پل صراط پہ چلنے والے مختلف انداز سے جائیں گے، بادلوں کی طرح گزریں گے، روشنی کی رفتار سے گزریں گے، ہواؤں کی رفتار سے گزریں گے، گھوڑوں کی رفتار سے گزریں گے، اور بعض نارمل چلیں گے۔ اتنا لمبا پل صراط ہے کہ پورا جہنم عبور کر کے پھر جا کے جنت آئی، پورا جہنم عبور کر کے پھر جنت آئی۔ بہت ساری باتیں، اور بس روکتا ہوں اس جملے پر لا کے بات کو۔ بہت سارے اعمال بیان کیے گئے جو پل صراط پہ کام آئیں گے، ان میں سے 2 عمل سے بیان کر دیتا ہوں میں، باقی سب آپ کے علم میں کہ صدقہ و خیرات اور تمام واجبات اور مستحبات کام آئیں گے۔ ایک یاد رکھیے کہ 23ویں شب ماہ رمضان کی جو رات بھر جاگے تھے پل صراط پر، یہ 23ویں شب کام آئے گی۔ پل صراط پہ گزرنے کے لیے ماہ رمضان کے روزے کام آئیں گے۔ پل صراط پہ گزرنے کے لیے امام فرماتے ہیں جو نماز مغرب و عشاء و فجر پڑھتے ہو بلند آواز سے، یہ کام آئے گی۔ سوچئے گا، میں اشارہ پہلے کر چکا ہوں، قبلہ جماعت کا مسئلہ اور ہے۔ آپ جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں فرادہ، نماز مغرب و عشاء و فجر، تو آپ کی آواز اونچی ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو 2 مسئلے، اگر جان بوجھ کے کیا تو نماز باطل، اور جب نماز ہی باطل تو پل صراط کا کیا تعلق اس سے؟ پھر جماعت کا مسئلہ مختلف ہے کہ آپ کو امام جماعت کی اقتداء کی نیت میں اکتفا کرنا ہے ان کی تلاوت پر۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں فرادہ تو پھر آپ نے اپنی آواز کو اتنا اونچا کرنا ہے کہ اگر کوئی بازو میں کھڑا ہو اور آپ کی آواز سننا چاہے، آواز سن لے، پوری آواز۔ کیا مطلب مولوی صاحب؟ یہودی نے آگے پوچھا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، کہتا یہ بتائیے، کتاب کا حوالہ کتاب خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، یہ بتائیے کہ یہ آپ مسلمان یہ مغرب عشاء فجر میں چیخ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، زور سے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمائے زور سے نماز پڑھنا پل صراط پر سے گزرنے میں معاون ثابت ہوگا۔
فرق واضح ہوا ہے. ساؤنڈ بھی آپ کو وہاں پر فائدہ پہنچائے گا. روایت کہ وضو کرنے والا اگر وضو کے دوران اپنے پیروں کا مسح صحیح کرے گا تو پل صراط پر مزے سے چلے گا. پیروں کا مسح صحیح کرو, پل صراط پہ ٹھیک ٹھیک چلو گے. اب عجیب وہ چپل کا نام رکھا ہے, چپل نوروزی, پشاوری چپل ہے, کوئی سنا ہے ہم نے, نام رکھا نوروزی. اب نوروز سے کیا تعلق, الگ موضوع ہے. لیکن پل صراط پہ چلنے کے لیے آپ کے قدم, اس لیے مولا فرماتے ہیں جب آپ پیروں کا مسح کرو تو دعا پڑھا کرو, اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک. اے پروردگار میرے قدموں کو ثبات عطا فرما پل صراط پر, اس دن جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. شاید آپ کو یاد ہو کہ زیارت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پل صراط پہ چلنے والوں کو توانائی عطا کرتی ہے. من زار الحسن فی بقیۃ ثبت قدمہ علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. انشاءاللہ آج کی حد تک یہاں بات روکتا ہوں, اور آج کی حد تک علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.